السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 86، سورہ بقرہ حصہ نمبر 86، آیت نمبر 60 اور 61، آیت نمبر 60 اور 61۔ رکوع نمبر 7 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 7 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے امتیوں، وہ امتیوں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعائیں کی ہے، جن کے لیے روئے ہیں، جن کے لیے فکر مند ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی محبت الہی، عشق الہی نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ ان کی دید جن کو نصیب ہو وہ نصیب بھی دل دید ہے، ان کو دیکھنا میری عید ہے، ان کا رخ کلام مجید ہے۔ تو اسی کلام مجید کے تعلق سے آج ہمارا موضوع ہے۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہم موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو پڑھیں گے، 2 آیتوں کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا تو کسی شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں مل جائے گی۔ ان پر بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں کی اور زیادتی کا نتیجہ تھا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتی کا نتیجہ تھا۔ اب ان کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حصہ نمبر 85 میں پڑھا تھا، اس سے پہلے کے حصوں میں پڑھا تھا ہم نے کہ جب فرعون سے نجات ملی، حکومت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی، پاور آ گئی، تو سب حکومت، پاور، دستور وغیرہ سب کچھ مل گیا، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جاؤ ابھی ملک شام میں جو اپنی زمین ہے جس پہ عمالقہ قابض ہے، اس زمین کو حاصل کرو، اپنے علاقے کو۔ تو اس ارادے سے وہ نکلے، لیکن جیسے ہی ملک شام کے حدوں میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ طاقتور ہے، تو کیا ہوا، طاقتور تو ہے تو اب بھی قدم پیچھے کر لیے، جہاد سے انکار کر دیا۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انکار کرنے کی وجہ سے، بزدلی دکھانے کی وجہ سے سزا دی، اسی میدان میں وہ بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے واپس مصر آئے، پر وہ جب بھی سفر کرتے تو صبح کو جہاں سے نکلتے شام تک سفر کرتے، لیکن صبح میں وہی ہوتے جہاں سے نکلے تھے۔ اس طرح 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اس ریگستان میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادل کے ذریعے سائے کا انتظام کیا، پھر پانی کا انتظام کیا، کھانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ دیا،
جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، من ایک ترنجین تھی، سلوا ایک پرندہ تھا جس کو وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے، پھر اس کو بھون کر آگ پہ بھون کر جیسے بھی کھانا تھا کھاتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر وہ اس کھانے سے اکتانے کی بات کر رہے، کہا کہ کچھ اور چاہیے، جس کے تعلق سے ہم مفسرین کے اعلیٰ اقوال کو پڑھیں گے، قول کو پڑھیں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور بنی اسرائیل ردی چیزیں مانگنے لگے۔ تو ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو سبزیاں، کھیرے، ککڑیاں، گیہوں، دالیں وغیرہ، لہسن وغیرہ کھانا ہے، ایسی چیزیں مانگے، تو یعنی کہ ان سے صبر نہ ہو سکا ایک ہی کھانے پر اور وہ ناقدری کرنے لگے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین چیز دے رہا تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ پیاز، ککڑیاں، دالیں وغیرہ مانگ رہے تھے، اسپائسی کھانا کہیں گے، تو یہ ناقدری بھی ہو گئی اور ردی چیزیں بھی ہو گئی ان چیزوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بہتر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم کو بہتر مل رہا ہے تو ردی چیزیں کیوں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے اس پر ضد کی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ من و سلوہ چھوڑ کر بے مشقت مل رہا ہے، جو بے مشقت من و سلوہ مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ چیزیں مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے تم کو یہاں ریگستان میں گھمایا جا رہا ہے، سیران وردی کرائی جا رہی ہے تم سے، اس کے مقابلے میں تم زبان کی لذت کے یعنی کام و دہن کی لذت، زبان کی لذت اتنی مرغوب ہے تم کو کہ اپنے مقصد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے بھی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ من و سلوہ کو جو بے مشقت مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ مانگ رہے ہو جن کے لیے کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے سہران وردی یعنی ریگستان میں تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے، سہران وردی کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں تم کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو کام و دہن کی لذت یعنی زبان کی لذت اتنی مرغوب ہے کہ اپنے مقصد کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو اور ان چیزوں سے محرومی کچھ مدت کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اعلیٰ چیزوں کے بدلے میں تم ادنا چیزیں کیوں مانگ رہے ہو؟ بنی اسرائیل نے کیا مانگا؟ من بقلھا وقثائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا۔ بقلھا کے معنی ہے سبزیوں میں سے ہوتے، قثائھا کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فومھا یعنی گیہوں، لیکن زیادہ لہسن بھی آتا ہے اس کو، لہسن بھی گیہوں بھی، واللہ عالم۔ عدسھا دالیں اور بصلھا پیاز میں سے۔ جب بنی اسرائیل ان چیزوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان چیزوں کی ضد کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ریگستان میں تو نہیں ملیں گی، تم شہر میں جاؤ اور وہاں تمہیں وہ مل جائیں گا، جو تم چاہ رہے ہو اس کے لیے تم کو شہر میں جانا پڑے۔ تو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جاؤ شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں مل جائیں گا جو تم چاہ رہے ہو۔ اہبطوا کے معنی ہے کہ آباد ہو جاؤ، کہ جا کے شہر میں آباد ہو جاؤ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ جا کے آ جاؤ، وہی آباد ہو جاؤ بولے۔ تو آگے معاملہ ایسا ہوا، اللہ فرما رہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروعات میں فرمایا آیت نمبر 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسکنت کے معنی کم ہمتی کے ہے، مسکنت کے معنی کم ہمتی کے ہے،
کہ انہوں نے کم ہمتی بھی دکھائی تھی. اللہ کی مدد ساتھ میں تھی, اللہ کے نبی ساتھ میں تھے, لیکن جہاد سے انکار بھی کیا تھا. پھر اپنے مقصد پہ جمنے کے لیے ایک کھانے پہ جمنا, نعمتوں سے تھوڑا دور رہنا کچھ وقت کے لیے, اس کے تعلق سے بھی انہوں نے کم ہمتی دکھائی تھی. تو بنی اسرائیل پر اللہ ذلت وہ مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ لوگ اللہ کا عذاب لے کر لوٹے. ایسا اس وجہ سے ہوا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی آیات کا انکار کیا, اور جو انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے آئے تھے, انہیں بنی اسرائیل نے ناحق قتل کیا کرتے تھے. کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 70,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. جو بھی ان کو جب نبی آتے تو اکثر ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ انہیں پھولوں کا ہار دے دیا گیا, ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے. تو نبی کی بات ہوتی تو حق کی حق ہوتی ہے, اللہ کی بات ہوتی ہے, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے, لیکن طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل کو جب بات پسند نہیں آتی تو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے. مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی بنی اسرائیل پر مسلط کر دی گئی. اہانت یعنی ذلت و پستی ان پر ڈال دی گئی. جزیہ ان سے وصول کیا گیا. فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی. اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا. وہ امت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں عالم پہ فضیلت دی ہے, عالم دوسری قوموں پہ فضیلت دی ہے, دنیا کے تمام انسانوں پہ فضیلت دی ہے, کیونکہ تم کو امامت کے لیے چنا ہے. اسی امت کو نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور مسکنت سے دوچار کیا گیا, کیونکہ نافرمانی کی بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی تھی. بنی اسرائیل نے نافرمانی کی کہ اللہ نے تو ان کو کتاب دی تھی کہ پیروی کرو اس کتاب کی اور قائم کرو, لیکن بنی اسرائیل نے اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات, اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنی سرکشی, اپنی حاکمیت, اپنی مصلحتیں, اپنی عقل اس کو بالا تر کیا, اپنی عقل کو بالا تر کیا, اپنی خواہشات کو آگے رکھا, ترجیح دی, اپنے نظریات کو بالا تر کیا. تو جو قوم اللہ کے قانون کی, اللہ کی ہدایت کی, اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے, امانت دار ہوتی ہے, دنیا میں وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. دنیا میں اگر وہ قوم اپنی نمائندگی کو چھوڑ کر, یعنی کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس نمائندگی کو چھوڑ کر غلط نمائندگی میں لگ جائے تو ایسی قوم کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے. اور آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے. مغضوب جس پر غضب کیا گیا, اور مبغوض جس سے بغض ہو جائے. آج ہم سے کئی لوگ بغض کرتے ہیں. پہلے بنی اسرائیل اس جگہ پہ کھڑی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا, اپنی خواہشات, اپنے نظریات, اپنے خیالات, اپنی سرکشی اور اپنی حاکمیت, اپنی مصلحتیں, اپنے عقل, اس کو بالا تر کیا. آج ہم بھی, اللہ معاف کرے, اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے, یا پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشات سے نکلے تو صحیح, بال بچوں کی محبت سے نکلے تو صحیح, لیکن ایک مسئلہ آ جاتا ہے, ہم فرقوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگتے ہیں. ہم اسلام کے لیے کہاں لڑتے ہیں, فرقوں کے لیے لڑتے ہیں, فرقوں کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب لوگوں کی باتیں ہوتی ہے, اس میں پھنس جاتے ہیں. ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, جنتیں بانٹتے ہیں, جہنم کی دھمکیاں دیتے ہیں. عجیب معاملہ ہوتا ہے. تو جو قوم اللہ کے قانون کی, اللہ کی ہدایت کی, اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے, دنیا میں وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. دنیا میں اگر وہ قوم اپنی نمائندگی کو چھوڑ کر غلط نمائندگی میں لگ جائے تو ایسی قوم کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے. اور اس جگہ پر آج امت مسلمہ کھڑی ہے. بنی اسرائیل نے تو کرنا تھا کر لیا, اس کی سزا ان کو ملی, کہ دنیا تو ملی, کسی کو نہیں بھی ملی, لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹ گئے, اللہ کا دین چھوٹ گیا, امامت چھوٹ گئی. اور آج ایسی جگہ پر ہم کھڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمائندگی کے لیے بھیجا ہے,
ہمارے کردار سے، ہماری شخصیت سے، ہماری دعوت سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے ہم نمائندگی کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھا رہے، دنیا کو پیغام دے رہے، پر کہاں دے رہے؟ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ ہماری شخصیت میں ایسی باتیں نہیں مل رہی تو ہم نمائندگی نہیں کر رہے۔ ہم میں ان میں زیادہ فرق نہیں آتا، بس ہم مسلمان ہیں اور وہ غیر پر غیر ایمان والے جب ہم کو دیکھتے تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ اور ایسی بات کب دکھیں گی؟ جب ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائیں گے، ان کے حکموں پر چلیں گے، ان کے فرمانوں پر عمل کریں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے، اور جب ملیں گے، جب ہم قرآن پاک کو تھام لیں گے، قرآن پاک کی دعوت اور وہ تمام دعوتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دے کر گئی ہے، وہ تمام امانتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دے کر گئی ہے، وہ ہم دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 1990 کے قریب کی بات ہے کہ جب بمبئی میں ایک عمل کیا گیا تھا کہ قرآن کا مراٹھی میں ترجمہ کیا گیا تھا، قرآن کا مراٹھی میں ترجمہ کیا گیا تھا، تو اس وقت تو ٹیلی فون وغیرہ بھی اتنا عام نہیں تھا، ہر جگہ پہ خطوط وغیرہ سے لوگ اپنے پیغامات دیا کرتے تھے، تو جس دفتر سے یہ کام چل رہا تھا، مراٹھی میں قرآن شائع کیا جا رہا تھا، لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، تو ایک مراٹھی خاتون نے ایک خط میں لکھا اور شکایت کے انداز میں کہا کہ اب تک تم لوگوں نے یہ کتاب کیوں چھپا کر رکھی تھی؟ اب تک تم نے یہ کتاب کیوں چھپا کر رکھی تھی؟ یہ نا کہ وہی بات ہو گئی کہ زمانہ تو سن رہا تھا بڑے شوق سے، مگر ہم ہی سو گئے تھے داستان کہتے کہتے۔ تو بے شک جب قرآن کو ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت جھوم جاتی ہے، ایمان جوش مارتا ہے، اللہ کے حکموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو، اپنے ارمانوں کو پیچھے رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو آگے رکھتا ہے۔ قرآن ہے ہی ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ، جس کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ابھی بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس کے تعلق سے ہمارے کئی موضوع رہیں گے، باتیں چلتے رہیں گی۔ تو یہ ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، وہ تو اور بات ہے، اس کے ماں باپ کو مجوسی بنا دیتے ہیں نا، یا کوئی اور مذہب سے بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے نا، میں نہیں کر رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن کیا ہو گیا الحمدللہ، تو اس لیے آج کیا ہو گیا، ہم پر مسکنت ذلت اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی، اور اس سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی کہ ہم اللہ کے حکموں کو پہنچائے، کیونکہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسول ہے، ہم انی رسول اللہ علیکم، ان کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے ہمیں، لیکن ہم کر نہیں رہے نا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہ ہے زمین پر، تو ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اگر غور کیا جائے تو ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی، یہ بات مسلمانوں پر بھی قابل اطلاق ہے، اور آج امت مسلمہ مغضوب یعنی کہ غضب کا شکار ہوئی، اللہ کے غضب کا، اور مغضوب ہو رہی ہے، لوگ ان سے بغض کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، لیکن آج امت مسلمہ کی حالت یہ بن گئی کہ وہ کیا کسی کو دین پہنچائے، وہ خود دین کی سے منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے، دنیا کے سارے معاملات باطل کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یاد آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، ایک یہودی تھا، وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا، تو اس نے اس وقت کچھ 2000 دینار اس کے مانگے، جو بھی اس کی قیمت تھی بڑھ کے، تو انہوں نے خریدنے والے نے کہا کہ بھائی اس علاقے میں تو 1000 سے زیادہ کوئی دے گا نہیں آپ کو، تو تم 2000 کس بنیاد پہ مانگ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی 1000 تو ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس جگہ کی قیمت ہے، اور 1000 ہم تمہیں عبداللہ بن مبارک صاحب کا پڑوس دے رہے ہیں اس لیے مانگ رہے، لینا ہو تو لو۔ تو اس طرح اس کی قیمت بڑھ گئی، لیکن آج ہم مسلمانوں کے پاس عزت نام کی چیز نہیں رہی، ہم ذلت اور مسکنت اللہ ہم پر تھوپ دی گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس اور ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو آج امت مسلمہ کی حالت یہ بن گئی، اگر غور کیا جائے تو ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے۔ یہ بات مسلمانوں پر بھی قابل اطلاق آتی ہے، اور آج امت مسلمہ بھی مغضوب اللہ کی غضب کا شکار ہوئی ہے اور مبغوض ہو رہی ہے۔ لوگ ان سے بغض رکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھی، لیکن آج امت مسلمہ کی حالت یہ بن گئی کہ وہ کیا کسی کو دین پہنچاتے، وہ خود دین سے دور ہو گئے، منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے، لیکن عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات باطل کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلمانوں کی حکمت عملی آج خود مسلمان طے نہیں کر سکتا، مسلمانوں کے اپنے بجٹ کوئی دوسری باطل قوم طے کر رہی ہے، یہاں تک کہ آج ہم مسلمانوں کی صلح اور جنگ کسی اور باطل طاقت کے اشاروں پر ہو رہی ہے۔ یہی ذلت اور مسکنت ہے۔ بہرحال تاریخ تو بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، لیکن اس سے آج امت مسلمہ کا بھی نقشہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ تم ضرور بضرور پہلی امتوں کی طرح حرکتیں کرو گے، وہ اگر گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے۔ تو ہم میں سے کئی لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، اس لیے ایسی کئی سزائیں ہمیں ملی جو بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ تو جاگ جائے مسلمہ سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، تیرے گلشن کے پھول آج کملا گئے، زرد پتے ہوئے نخل مرجھا گئے، باغ کے سارے سبزے ہوا کھا گئے، بلبلے کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا۔ جاگ جائے مسلمہ سویرا ہوا، اہل وقت کے نامور شاہدو، عالمو حافظو مفتیو کاریو، اے ادیب و فسانہ نگارو سنو، تم جو چاہو حوادث کے رخ موڑ دو، یہ اٹھے تم اٹھو، وہ اٹھو وہ اٹھے ہم اٹھے، اٹھ کے ہم سب یہ پیغام دے قوم کو، جاگ جائے مسلمہ سویرا ہوا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لے، اللہ کے حکموں پر مضبوطی سے جم جائے اور اللہ کی آیتوں کو مانے، اللہ کے حکموں کو مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے اور اپنی ذمہ داری کو ٹھیک سے سنبھالے۔ تو آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے تعلق سے کیا کہ ان کو ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، تو وہ آیات سے کفر کرتے تھے، اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو آیات سے کفر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک بات تو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمائی ہے، پوری ڈھٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ایک بات تو یہ جانتے ہیں اور ارشاد الہی کے مطلب و مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اسے بدل ڈالا۔ آج فرقوں میں کئی باتیں بدلی جاتی ہے، ہم جنتی ہے، دلیل کچھ نہیں ہوتی، وہ دوزخی ہے، دلیل کچھ نہیں ہوتی، ہمارا کام سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا تو قرآن ہے، تمہارا کام کیسے بڑا ہے، تمہارے کام میں قرآن ہی نہیں ہے، اور تم بات کرتے ہو کہ اللہ کی بات سے بڑی تمہاری بات ہے، اس کام جیسا کوئی کام نہیں کہہ دیتے ہو، پر دلیل کچھ نہیں ہوتی۔ تو سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ قرآن کی دعوت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی دعوت ہے، اور سب سے بڑا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی کی بات اللہ کی بات سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ کسی فرقے کے تعلق سے دیوبندی، سنی، بریلوی، اہل حدیثی، غیر مقلد، جماعت اسلامی، شیعہ، کسی بھی شکل میں مسلمان بنایا، مسلمان بن کر بات کرو گے، اللہ کے کلام کو تھام لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت میں بھی تاثیر دے گا اور تمہیں نیت صاف ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گا۔ تو بنی اسرائیل پر تمام عذاب ان کے تکبر، اناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اور انبیاء اور ان کے تابع داروں کی اہانت، انبیاء اور ان کے تابع داروں کو ذلیل اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔
تو یہ سارے کام آج ہم سوچیں گے امت محمدیہ کہاں سے نبیوں کو قتل کر رہی ہے، یہ بھی تو سوچیں گے. ہاں کیونکہ ابھی نبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور ان کے بعد بے شک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک نہیں آئیں گا، قیامت تک نہیں آئیں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں علماء کرام کو چھوڑا ہے. ہاں چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں. حضرت مالک بن مرارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوبصورت آدمی ہوں اور میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. پہلے یہ بات سمجھ لے کہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے حق کو رد کر دیا کہ ہم جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم بریلوی ہیں، یہ حق کو رد کرنا بھی ہوتا ہے. یہ بس پہچان کے لیے، بھائی آپ کی سوچ کیا ہے، سمجھ کیا ہے، آپ ہو نہیں، آپ تو مسلمان ہو. کوئی کہے میں ڈاکٹر ہوں، میں انسان نہیں ہوں، تو کیسے جمیں گا؟ وہ انسان پہلے ہے، ڈاکٹر بعد میں ہے. ڈاکٹر بولنے سے سمجھ میں آتا ہے اس کی مہارت کیا ہے، پھر پورا بتانا پڑتا ہے کہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے یا انسانوں کا ڈاکٹر ہے. ہاں معلوم پڑا انسان کا ڈاکٹر ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، پھر ہمارے کام کا ہے. ہاں لیکن بھائی ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو بولے بھائی گیسٹرولوجسٹ کو بتاؤ، میں تو BHM سے ہومیوپیتھک کے تعلق سے کام کرتا ہوں. آپ کا مسئلہ آگے بڑھ گیا تو ڈاکٹروں میں بھی آ گیا. تو ساری یہ پہچان کے لیے ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. آج فرقوں کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ ملانا بے عزتی سمجھتے ہیں. تو یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو فرقوں میں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے سے بات تو کرتے لیکن اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتے ہیں. ہم خاندانی ہیں، ہم یہ خاندانی نہیں ہے. اس کے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری نسل یہ ہے، تمہاری نسل وہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کہ نا بولتے بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. کہ بات سمجھ میں آئی تو حضرت بلال کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا، اور بات نہ سمجھ میں آئی تو ابو جہل کے ساتھ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین کی بات لگی. وہ تو عرب کی نسل سے تھا، ہاشمی تھا، وہ عرب کی نسل سے تھا، قریش میں سے تھا. ہاشمی ابو لہب تھا، یہ ابو جہل نہیں تھا. تو اتنے اعلیٰ نسل سے ہونے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر نسل کو اہمیت نہیں رکھتی. تو تکبر اور سرکشی اور حق کو رد کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، سرکشی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. نبیوں کو قتل کرتے تھے. جو نبی آیا حق کی بات کی، مار دو، کاٹ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کر دیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور گمراہی کا امام اور تصویر بنانے والا، ان کو سخت عذاب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کر دیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور گمراہی کا امام اور تصویر بنانے والا. اس سے زیادہ بڑا اور کفر کیا ہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اللہ کے نبیوں کو بلا وجہ قتل کر دیتے. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ آج یہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا کیونکہ ہمارے درمیان میں کوئی نبی ہے ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، بے شک نبی نہیں ہے. ہمارے نبی پہ نبوت کا دروازہ بنوا، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، آخری نبی تھے. آج امت مسلمہ کے دور میں بھی کتنے بڑے بڑے علماء مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، جن کو ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ ہوتی. کتنے علماء جیل میں انتقال کر گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کھینچ لیے گئے، اکھاڑ دیے گئے، منہ کالا کر کے اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا نا. الگ الگ
سید احمد بریلوی کو اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تحقیق کیا بنی اسرائیل کے نبی ہے، لیکن لیکن اب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آج ہمارے یہاں امت مسلمہ میں مجددین ہے، علماء حق ہے۔ تو جو بنی اسرائیل نے اپنے علماء اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا، ہم نے اپنے علماء کے ساتھ کیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجددین اور علماء حق کے ساتھ کیا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے انتقال کر گئے اور پھر جیل سے نکالے گئے، بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اور آج بھی ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ علماء کو آج مسجدوں میں ٹرسٹی بیٹھے ہیں، علماء کو دم دینے کے لیے ذرا بھی حق بات کرو تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا پھر فرقے والے ہی اپنے جب کوئی علماء حکمت کر کے کہتا ہے کہ بھائی یہ فرقے پرستی سے نکلو، اپنی ذمہ داری کو سنبھالو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو کئی فرقوں کے ٹھیکیداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس پر ملامت کرتے ہیں، علماء کو اس طرح بدنام کرتے ہیں، پھر جھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں، اور کچے کان کے مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے مسجد کے ٹرسٹی کو کوئی بات نہیں بھاتی، اس کو نکال دیتا ہے، محلے والے پوچھتے تک نہیں ہے، ٹرسٹی صاحب یہ مسجد آپ کے باپ کی نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کی امانت ہے، آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہو، کس حساب سے نکالا، وضاحت پیش کرے۔ سارا محلہ ہوتا ہے، پوچھتے نہیں، اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، اتنے مدد سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے، علماء کی قدر کرے، حق پرست علماء کو پہچانے اور ان کو ان کے کام میں لگائے، اور اتنے ان کے سہولیات فراہم کرے کہ وہ کام اپنا آسانی سے کرتے ہیں۔ حق پرست علماء کو، نہیں تو صرف چندہ وصول کرنے والے، نذرانے لینے والے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ حق پرست آج بھی ہے، بے شک ہے، امت کا درد رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت رکھتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈے، پہچانے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بدلتا نہیں، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا ہے، آج وہی حشر ہمارا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون بھی وہی ہے، اللہ کی سنت بھی وہی ہے، اللہ کا عدل بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، یعنی حیل حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کیا کرو، یعنی شرع احکام میں حیلہ جوئی سے کام نہ لیا کرو۔ اس کے تعلق سے آگے بھی ہمارے موضوعات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہمارے اس موضوع کا اختتام ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دیکھو ہم وہ غلطیاں نہیں کرے، وہ گناہ نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کیے۔ آج ہم بہت سارے ایسے معاملات میں پھنس گئے ہیں، تو ان سے نکلے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، غور و تدبر سے کام لے، ذہن سے کام لے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ہادی نہیں ہے، فرقوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ کہ ایک شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، مغوی، بہکانے والے کو مغوی کہتے ہیں، کہ مغوی تو ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر، مغوی تو ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ ہدایت چاہیے تو قرآن سے بہتر کوئی ہادی نہیں ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب ہے، ان کی سنت ہے، ان کو تھام لے تو مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر۔ تو قرآن کو تھام لے، انشاءاللہ زندگی میں سارے احکام آ جائیں گے۔ تو نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس اللہ سے تجمل تو لو لگا، تھام لے پھر سے تو دامن مصطفیٰ، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے رکوع نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ اگلے حصہ نمبر 87 سے ہم رکوع نمبر 8 کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد رہی تو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مقصد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے لے کر آئے تھے، اس پر کھرا اترنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کامیاب فرمائے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہماری خود ہدایت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے، اور ہمیں کامیاب فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔